اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص عنایت کے ہمارے اوپر، اس کے خاص انعام پر ہمارے اوپر، ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اسی کی حمد، اسی کی تعریف اور اسی کے ذکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی، جس نے ہمیں یہ طاقت دی، جس نے ہمارے دلوں کو اس دنیا میں بے شمار انسانوں میں سے چن کر ان لوگوں میں شمار کیا جو اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب کرے، اس کا صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے اپنے اصلاح کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھے اور کامیاب لوگوں میں شمار کرنے کی صورت میں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم نے کل الحمدللہ سورہ ابراہیم شروع کی تھی، اور سورہ ابراہیم کی پہلی تعارف کے بعد اس کی پہلی جو 6 آیات تھیں، یا پہلا ایک رکوع جو ہے وہ ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس پہلے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، کہ اس کو آپ کی طرف، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی طرف اتاری، تاکہ آپ اندھیروں سے اجالے کی طرف بلائے لوگوں کو اللہ کے حکم سے۔ اور وہ اللہ جو زبردست اور تعریفوں والا ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ تعریف کے لائق ہے۔ وہ اللہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کا ہے، اور اگر کوئی اس کتاب کا انکار کرتا ہے اور اس سے اپنی اصلاح کرنے سے کتراتا ہے، تو اس کے لیے، تو پھر ایسے کافروں کے لیے، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ پردے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 4 میں کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم میں بھی بھیجا تاکہ اس کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، یا اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہ ہونا چاہے، اور راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے اسے جو ہدایت پانا چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو کہ ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے، اور صبر اور شکر کرنے کا کل ہم نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک انسان کی زندگی میں ہر وقت، ہمہ وقت، ایک ہی وقت میں دو طرح کے سناریو یا دو طرح کی سچویشن، دو پہلو ہو سکتے ہیں۔
جس میں اس میں کچھ آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسائشیں، اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں، کچھ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ہر انسان ہر وقت اللہ کا شکر اور اپنی آزمائشوں اور سختیوں پر صبر کر کے اللہ سے قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا ذریعہ جو ہے وہ ہر وقت اس کے سب پاس موجود ہے۔ کہ صبر اور شکر جو ہے وہ ایمان کے ایک اعلیٰ ترین درجوں میں ہے، اور جو ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیتا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے، صبر اور شکر کرنا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور اس کو بہت پکی اور قوی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص فضل و کرم سے آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں فرمائے گا، جس طرح سے اس نے دنیا میں صبر اور شکر کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ اس کے بعد آخری آیت جو کل ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 6، جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات جو بنی اسرائیل پر ہوئے، یا قوم موسیٰ پر ہوئے، اس میں سب سے اس کی شروعات، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی شروعات تو ایک پہلے بڑے معجزے سے ہوئی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندہ بچ جانا، جبکہ ان دنوں میں یا اس سال لڑکوں کی پیدائش پر ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسی سچویشن میں ان کا زندہ بچ جانا اور پھر فرعون کے ہی محل میں پہنچ جانا اور وہیں پر ان کی پرورش پانا، یہ تو ایک بڑا معجزہ تھا۔ اس کے بعد پھر واقعی انعامات جو ہیں بہت سارے، جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی اور دوسری دیگر صورتوں میں بھی پڑھے۔ تو قوم موسیٰ یا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے، احسانات کیے، ان کا یہاں پر تھوڑا سا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اس آیت سے۔ اور پھر یہ اس لیے بھی کہ یہ ان کا لڑکیوں کو چھوڑ دینا اور لڑکوں کو قتل کر دینا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی تکلیف تھی ان کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی شکل میں تھی، جس میں پھر ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان جو قوم موسیٰ یا بنی اسرائیل پر تھا، اس کی طرف اشارہ کیا آیت نمبر 6 میں۔ اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، یقیناً اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو بلا شبہ ضرور میں زیادہ دوں گا تمہیں، بڑھا دوں گا تمہارے لیے۔ وَلَئِن، اور یقیناً اگر کفرتم، تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو بلا شبہ میرا عذاب بھی یقیناً بہت سخت ہے۔ یہ قوم موسیٰ یا بنی اسرائیل جو ہیں، انہی کی طرف چونکہ پچھلی آیت میں شروع ہوا کلام، یا ان کے اوپر احسانات کا تذکرہ کیا گیا، تو ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم ان احسانات کا شکر ادا کرو گے، ان احسانات کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ میں زیادہ دے دوں گا تمہیں، تمہارے اوپر جو انعامات ہیں، احسانات ہیں، یا تمہارے اوپر جو فضل و کرم ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے اپنے نعمتیں جو ہیں ان کا کفر کیا، کفران نعمت جس کو ہم عام زبان میں اکثر ہم استعمال بھی کرتے ہیں، اردو زبان میں بھی، کفران نعمت، کہ اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کی، اس کا انکار کیا، تو پھر بلا شبہ میرا عذاب جو ہے وہ بھی یقیناً بہت سخت ہے۔ اور کفران نعمت کل بھی جیسا ذکر ہوا کہ صبر اور شکر، اسی آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صبر اور شکر کرو گے تو تمہارے لیے اور زیادہ انعامات ہیں، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے،
صبر کا دامن نہیں پکڑو گے، چھوڑ دو گے اور ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو میرا عذاب بھی شدید سخت ہے، اس کو بھی یاد رکھو، یا اس سے بھی تنبیہ کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کفران نعمت جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اکثر تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہوتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے کتنے انعامات اور کتنے کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا خواص خمسہ جو ہیں، جو ہم بلا خوف و خطر روزانہ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اس کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں، ہمارا دیکھنا، ہمارا سونگنا، ہمارا چھونا، باقی جتنے ہیں، باقی ہمارے جسم کے اپنے جتنے اس کے نظامات چل رہے ہیں وہ سارے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دوسری سہولتیں میسر کی ہیں اس دنیا میں، غرض جو کہ بہت سارا لمبا چڑا ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کو بالکل ہی اگنور کر دینا اور بالکل اللہ کی طرف توجہ ہی نہ دینا اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جانا، یا کچھ چیزوں میں جہاں پر ہمیں اپنا مطلب ہوتا ہے، ہمیں اپنی کچھ پریشانیاں ہیں، اپنے کچھ مسائل ہیں، اس کی طرف ہم بار بار ذکر کریں کہ میرا یہ مسئلہ، یا اللہ مجھے یہ دے دے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو انعامات کیے ہیں ان کا بھی ذکر کر کے اس کے اوپر بھی شکر ادا کرنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے یا اس کے اپوزٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، اس صحت کو ہم بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں کھپائیں، ہم اس کو دنیا کی رونائیوں میں کھپا دیتے ہیں۔ اگر دولت دی اللہ تعالیٰ نے کہ بجائے اس کے کہ اس میں سے غریبوں مسکینوں کا حق جو ہے وہ ان کو ادا کریں، اپنی فرض و زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم غریبوں کا خرچ کرنے کے بجائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے دنیا کے معاملات میں اس کو لٹاتے چلے جائیں، تو یہ بھی کفران نعمت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک وسیع ٹاپک ہے جس کی طرف ایک اور اشارہ بھی ہمیں مل گیا، اور یہ قوم موسیٰ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، اور یقیناً آج ہمارے لیے آیت میں سامنے ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے اندر بھی یہ ٹٹولنی ہے، چیزیں دیکھنی ہے کہ کہیں جو ہمارے اندر کچھ اس طرح کے معاملات ہیں اس کو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو ہم اس میں اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال قوم موسیٰ کے بارے میں کہا کہ اگر تم شکر کرو گے اللہ کا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ انعامات اور بھی زیادہ کرے گا، اور زیادہ بڑھا دے گا، اس کا اجر بھی بڑھا دے گا، انعامات بھی بڑھا دے گا۔ اور اگر تم کفرانی نعمت کرو گے، نعمتوں کا کہ ناشکری کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب جو ہے وہ بھی تیار ہے، اور جو کہ بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے علیہ السلام، ان تکفرو، اگر تم کفر کرو گے، اگر تم انکار کرو گے، تم سارے کے سارے، اور کہا موسیٰ نے کہ اگر تم سارے کے سارے بھی کفر کرو یا انکار کر دو اللہ کے ہدایت کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے پیغام کا، اللہ کے نبی کا، رسول کا، اللہ کی کتابوں کا، کسی بھی صورت میں، چاہے پورے کا پورا ماننے سے انکار کر دو، چاہے کچھ حصہ ماننے قبول کرو اور کچھ حصہ ماننے سے انکار کر لو، کسی بھی طرح سے اگر تم کفر کرو سارے کے سارے بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو لوگ ہیں زمین میں سب کے سب، یعنی تم جو اس وقت موجود ہو قوم موسیٰ، یا اس وقت بستی کے لوگ، یا اس وقت وہ لوگ جن تک یہ آیات یا پیغام پہنچ رہا، وہ سارے کے سارے، یا زمین میں کرۂ زمین میں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے انسان موجود ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اگر کفر کریں، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ غنی حمید، تو بے شک اللہ یقیناً بے پرواہ ہے، نہایت تعریف والا ہے۔ اگر ساری نوع انسانی جو ہے وہ ساری کے ساری بھی اگر کفر کرے اللہ کے کسی بھی بات کا، یا اللہ کا انکار کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو
اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے پرواہ ہے. اگر وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، اگر وہ کتابیں رسول اور نصیحت جو ہے وہ یاد دہانی کی شکل میں آپ تک پہنچا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ تو احسان کر رہا ہے انسانوں پر کہ وہ یاد دہانی کراتا ہے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، کتابوں کے ذریعے، اور پھر بعد میں آنے والے علماء کے ذریعے، کہ مختلف طریقوں سے یہ دین جو ہے ہم تک پہنچتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. یہ انسان کے بھلے کے لیے. اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ تو خالق اور مالک ہے. وہ تو چاہتا، اللہ تو اگر چاہتا تو اس نے تو عہد الست جو ہے جس کا ہم نے پڑھا ہے وہ تو ہم نے کر لیا. ہماری روحوں نے اللہ سے اللہ کو پہچان کر اس کا اقرار بھی کر لیا اور اس سے وعدہ بھی لے کر لیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں، اس کی جو فطرت ہے اس میں رکھ دیا کہ وہ سچ اور جھوٹ کو پہچان سکے، سچ اور جھوٹ کو پہچان سکے. ٹھیک ہے، جو اچھی چیز ہے، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو پہچان سکے، اللہ کا تعارف خود کوشش کر کے بھی کسی نہ کسی طور پر حاصل کر سکے. یہ فطرت میں رکھ دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا، جو سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے وہ اشرف مخلوقات ہے. اس اختیار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انسان کو چھوڑ دیتا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارے لیے جو بنیادی ضرورتیں تھیں تمہیں ہدایت لیکن پکڑنے کے لیے، وہ تو تمہیں دے دی. اب تم خود اپنی تحقیق کرو، جستجو کرو، اللہ کو پہچانو اور اللہ کی طرف راغب رہو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہدایت نہ بھی دیتا، لیکن اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، اسی کی بھلائی کے لیے، اسی کے فائدے کے لیے اس کی یاد دہانی کرائی، اس کو بار بار اس کا تذکرہ کیا. اس کے اصلاح کرنے کے لیے نبی رسولوں، کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، اور بعد میں جتنے مبلغین ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کراتا ہے. اور پھر زندہ جاوید معجزہ یہ قرآن کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے، جو تا قیامت قائم رہنے والا ہے، یہ ساری قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یاد کرو، یاد دہانی کے لیے، ان کو بار بار اس طرف لانے کے لیے، تاکہ وہ اپنے گناہوں میں کمی کر سکیں، تاکہ اللہ کے حضور اپنی مغفرت پیش کر سکیں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں اور یاد کر سکیں کہ انہوں نے کون سے وعدے کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کون سی ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر. یہاں پر اسی آیت کے بابت ایک حدیث قدسی ہے، اس کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. یہاں پر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اس طرح کے تمام انسان اور جن، اول اور آخر یعنی جو پہلے گزر چکے وہ بھی اور آئندہ آنے والے انسان، وہ بھی سارے کے سارے انسان اور جن سارے کے سارے مل کر اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے، یعنی پورے آنے والے آپ کے جتنے نوع انسانی اس دنیا پر، چاہے وہ پہلے آ چکے چاہے قیامت تک آئیں گے، وہ سارے کے سارے اس شخص کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے تم میں سے. تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ساری نوع انسانی اگر بہت ہی اعلیٰ درجے کی متقی بن جائے تو پھر بھی اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہے اور فاجر ہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. چاہے تم جتنا مرضی متقی ہو جاؤ، ساری کی ساری نوع انسانی اور نوع جن جو اس روح کائنات میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اور سارے کے سارے اس کا انکار کر دو، کفر شروع کر دو، جو مرضی کر دو، تو اس کی جو بادشاہی ہے اس میں کوئی کمی بھی نہیں لا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی حدیث قدسی میں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے. یعنی پوری کی پوری نوع انسانی
چاہے اور نوع جن جو ہیں پورے کے پورے، وہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے جتنا مرضی سوال کریں، جتنی مرضی اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگے، جتنی مرضی اللہ تعالیٰ سے دولتیں مانگے، اور جتنی مرضی اللہ تعالیٰ سے احسانات جو ہیں ان کا مطالبہ کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے احسانات اور ان کے مطالبات اور ان کی دعائیں جو ہیں قبول کر کے ان کو دے بھی دے، تو پھر بھی اس کے خزانے میں، بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر سے ڈبو کر نکال دیں تو اس سے سمندر میں کتنا اثر پڑتا ہے، اور یقیناً اس سے کچھ بھی اثر نہیں پڑتا سمندر میں۔ اگر کوئی سوچے کہ ذرہ برابر بھی کچھ آ جائے تو کچھ بھی نہیں باقی بچے گا، ٹھیک ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا سمندر میں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اتنی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے کسی بھی عمل سے اس میں کوئی فرق بھی نہیں آ سکتا۔ تو یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب دے دیا ہدایت کی شکل میں، رہنمائی کی شکل میں، وہ انسان کے بھلے کے لیے ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف۔ الم یاتکم نبأ، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر، کیا تمہارے پاس کوئی خبر نہیں آئی، الذین من قبلکم، جو ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلی قوموں کی تمہارے پاس کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی؟ تو ان سے پہلی قومیں جن کا ہم نے تفصیل سے تذکرہ پڑھا ہے سورہ اعراف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں تو تفصیل سے 6 رسولوں کا یا 6 قوموں کا تذکرہ ہم نے دیکھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں کچھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا بھی، اور کچھ جو آئندہ آنے والے قرآن کے بقیہ حصے میں بھی ہے۔ تو اس سے پہلے جتنی قومیں آئیں وہ کیا ان کے طرف سے کوئی خبریں نہیں آئیں؟ پھر اس میں قوم نوح و عاد و سمود، اس میں قوم نوح اور عاد اور سمود، قوم نوح، عاد اور سمود، ان تینوں قوموں کا ہم نے تذکرہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں تفصیل سے پڑھ لیا، تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ کیسے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کو اصلاح کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کس طرح سے انکار کر دیا، اور اس انکار کے نتیجے میں ان کے ساتھ کس طرح سے عذاب کا معاملہ ہوا۔ کیا تمہارے پاس یہ ساری خبریں نہیں پہنچی؟ والذین من بعدہم، اور وہ قومیں بھی یا وہ لوگ بھی جو ان کے بعد تھے، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود، یا وہ لوگ یا قومیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، ان کے علاوہ بھی دوسری جو قومیں تھیں، لا یعلمہم اللہ، لا یعلمہم، نہیں جانتا تھا انہیں کوئی بھی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ یعنی ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، آثار، ان کے آثار تو باقی موجود تھے، لیکن ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کیسے معاملات ہوئے، کیسے وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کے کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ وہ اس وقت لوگوں کو یہ سارا بتا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کیونکہ خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹلی، اور آج ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید میں، ہاں جو قرآن مجید میں واقعات ہو گئے آئے ہیں، وہ تو ایک پیوریفائڈ فارم میں، ایک کہہ لیں کہ اپ ڈیٹڈ ورژن جو ہے ان کا، جو کہ حقیقی واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر روایات اور اسرائیلیات میں اور یہود و نصارہ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس سے فرق اگر ہے تو پھر ہم اس کو کبھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے جو قرآن مجید میں جو واقعات جس طرح سے لکھے گئے وہی واقعات حقیقت ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے فائن ٹیون کر کے تمہارے پاس پہلے جو معلومات تھیں ان میں ان کی چھان بین کر کے جو اچھی اور جو حقیقی خبریں ہیں پچھلی قوموں کے بارے میں وہ تمہیں پہنچا دیں۔ تو کیا تمہارے پاس ان قوموں کی خبر نہیں پہنچی؟ اب ان قوموں کے بارے میں کیا تذکرہ ہوا، کیا خبر نہیں پہنچی؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایت اور رہنمائی لے کر آئے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات جو ان کے ملے وہ معجزات لے کر آئے، وہ رسول جو ہیں ان قوموں کے اوپر جو آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا۔ فردو، تو انہوں نے لوٹائے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہ میں، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لٹائے، یعنی جب ان کے پاس رسول انہی میں سے واضح دلائل کے ساتھ آئے
واضح دلائل یا واضح حکمت یا ایسے دلائل کے پاس ساتھ آئے جن کا ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، جس کا انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، یا جن کے اوپر ان کی کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے اپنے قائد کی کوئی دلیل نہیں تھی، ایسی واضح دلائل کے ساتھ وہ رسول جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لٹائے، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں کے اوپر ڈھانپ لیا، یا مختلف اس کی بھی مختلف صورتیں جو ہیں مختلف علماء نے مختلف تفاسیر میں ذکر کی ہیں، اس میں سے 4-5 جو ہے وہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے، ان لوگوں نے کس طرح سے اپنے منہوں کی طرف اپنے ہاتھ جو ہیں وہ لٹائے، تو اس میں مختلف شکلیں جو ہیں یہ میرے پاس ایک تفسیر میں جمع کی گئی ہیں، وہ میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں، اپنے منہ کو انہوں نے بند کر لیا، اوپر ہاتھ رکھ لیا اور جواب دیا کہ ہمارا تو ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو پیغام لے کر آئے ہو اس کی طرف توجہ مت کرو، یعنی جس طرح سے کسی کو خاموش کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کے اوپر انگلی رکھتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے رسول کو چپ کرانے کی کوشش کی کہ یہ تمہارا پیغام جو ہے تم اپنے تک رکھو، اس کی طرف توجہ مت دو، یہ اس کو مت پھیلاؤ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر استہزاء اور تعجب کے طور پر رکھ لیے، جس طرح کسی شخص کو ہنسی ضبط کرنے کے لیے کہ ایسا کرتا ہے کوئی شخص، کوئی اس کو جب کوئی بات کہہ رہے تو اس کے اوپر وہ ہنسی اور مذاق اس کو اڑانا چاہے، اور ہنسی اور مذاق کو چھپانے کے لیے جب وہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ کو رکھ لیتا ہے، اس طرح کی کوئی سچویشن بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہوں پر رکھ کر خاموش رہنے کے لیے کہا، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ نہیں رسولوں کے منہوں کے اوپر ان کے ہاتھ رکھ کر ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور غیظ و غضب غصے کی حالت میں اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لے لیے، جس طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پر آیا ہے آل عمران کی سورہ نمبر 119 کہ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاٹتے ہیں، یعنی اپنی انگلیاں جب اللہ تعالیٰ کے پیغام ان تک پہنچتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ غصے سے، کیونکہ ان کا کوئی بس نہیں چلتا تو غصے سے وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں پہلے گزر چکا ہے، یعنی وہ مختلف طریقوں سے جو بھی سچویشن ہو سکتی ہے وہ ان رسولوں کو پیغام پھیلانے سے روکتے تھے، یا اپنے آپ کو اس کا پیغام سننے سے روکتے تھے، یا اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے تھے، یا کسی بھی طرح سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں کی طرف لوٹا دیتے تھے ان رسولوں کی، تاکہ ان رسولوں کی بات ان تک نہ پہنچے یا اس کا وہ انکار کریں اس طریقے سے۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، اور ان لوگوں نے کہا، یہ سب سے پہلے جو ہے وقالو، اور ان سب نے کہا انا کفرنا، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں، انا کفرنا، انہوں نے کہا بے شک ہم انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بھی، اس کا کہ بھیجے گئے ہو تم اس کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یا یہ وہی جو جس کے ساتھ تم ہمارے اوپر نصیحت کرتے ہو، اس کا ہم سرے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا جو وتیرہ رہا، جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کی قوموں کا سب سے پہلا تو جواب ان کا یہی تھا کہ ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی وحی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات آ رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات ہیں، اس کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ یہ تو سب سے پہلی اٹکل یا سب سے پہلا ان کا انکار یہی تھا۔ اس کے بعد وَإِنَّ لَفِي شَكٍ، اور بے شک ہم یقیناً ایک ایسے شک میں ہیں، مما، اس میں جو تدعوننا، کہ تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ، اس کی طرف، مریب، اضطراب میں ڈالنے والا، بے شک یہ تم جو وحی یا جو اللہ کی طرف سے جو پیغام تم سناتے ہو ہمیں، اس کی بابت ہم بہت بے قرار ہونے والے شک میں ہے، یعنی غصے کے عالم میں ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں چلتی، ان کا بس نہیں چلتا، ایسے اضطراب کی حالت میں وہ اس کا اپنی ضد اور ہٹ درمی سے انکار کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یعنی
जितने भी रसूल और जितने भी पहले कौमें गुजरी, क्योंकि उन्हीं में से अल्लाह ताला ने चूज किया इंसानों को, जो जिनको नबूवत और रिसालत के ओहदे पर फायज किया, उन्हीं लोगों में से, उन्हीं की जुबान में फिर किताबें और जो भी पहले आए अल्लाह ताला के पैगाम है, वो सारा कुछ भी। तो सबसे पहला तो इनकार उनका यही था कि हमारे अंदर से ही उठकर हमारे ऊपर ही मतलब रोब झाड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहला रवैया उनका यही था, और ये कॉमन था सारे के सारे रसूलों की कौमों के बारे में, कि सबसे पहले तो उन्होंने उसके रसूल होने का ये इनकार कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया, कि हमारे अंदर से ही उठकर हमारे ऊपर जो है वो अल्लाह ताला की नसीहत पहुंचाना शुरू हो गया, बगैर कुछ सोचे समझे। सबसे पहले इसी बात पर उन्होंने इनकार कर दिया। यही यही पहला जो रवैया था वो सारी कौमों का, वो इस आयत में जमा हो गया। और उसके बाद क़ालत रुसुलुहुम, उन रसूलों ने कहा, अफिल्लाहि शक्कुन, क्या तुम अल्लाह के बारे में शक करते हो, फातिर समावाति वल अर्दी, जो कि पैदा करने वाला है आसमानों और जमीनों का, क्या तुम अल्लाह के बारे में शक करते हो जो कि आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला है। ये भी एक कॉमन टर्म या कॉमन एक रवैया रहा है जितनी कौमें हैं, कि वो अल्लाह ताला से तो किसी न किसी तौर पर मार्फत रखती थी। वो कौमें इस बात का तो इनकार नहीं कर सकती थी, किसी सूरत उनके लिए मुमकिन नहीं था कि एक अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, यानी आसमानों और जमीन का पैदा होना वो उस अल्लाह की तरफ है, वो मंसूब करते थे। इस चीज का उनको अच्छी तरह से इदराक था जितनी कौमें पहले गुजरी। तो इसीलिए इस चीज को सबसे पहली बड़ी जो निशानी है उसके उसके तौर पर पेश किया, जहां पर भी इस तरह की आयत आई, कि वो तो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, क्या तुम उस अल्लाह के बारे में शक करते हो। यदऊकुम, वो तो तुम्हें बुलाता है, लियगफिर लकुम मिन जुनूबिकुम, ताकि वो बख्श दे तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह। वो तो तुम्हें इसलिए बुलाता है, इसलिए तुम्हें नसीहत देता है, इसलिए तुम्हारी याद दहानी कराता है तुम्हें, ताकि तुम अपनी इस्लाह करके जब अपनी मगफरत करो, तलब करो उससे, तो वो तुम्हें बख्श दे और तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे, ताकि वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। और ये भी एक बहुत ही मतलब बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, कि इंसान जितने मर्जी गुनाहों में डूबा हुआ है, जितने मर्जी गुनाहों को वो लेकर अल्लाह के हुजूर बस सच्ची तौबा पेश करे, और तौबा की जो 3 और 4 शर्तें हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, अल्लाह के मामले में 3 और अल्लाह के बंदू के मामले के कोई अगर कोई गुनाह है तो उसकी 4 शर्तें हैं तौबा की। वो 3 या 4 शर्तें पूरी कर ले अगर, तो फिर ये इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि अल्लाह ताला उसको माफ ना करे, या अल्लाह ताला उसको बख्श कर उसके गुनाहों को धो ना दे, धुला ना दे। तो ये तो अल्लाह ताला का एहसान है कि वो तो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि ताकि तुम अपनी इस्लाह करके उसकी तरफ अपनी मगफरत पेश करो, और वो उसको कबूल करे और तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर दे। और फिर वह युअख्खिरुकुम, और वो मोहलत दे तुम्हें इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक के लिए। अल्लाह ताला ने तो तुम्हें पैगाम जो है, नसीहत जो दे दी, और उसके साथ अल्लाह ताला ने तो मोहलत भी दी तुम्हें एक दफा बता दिया कि देखो ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, आप जो कौन सा रास्ता चूज करना है वो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद फिर एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत भी दी। पहली कौमों के लिए मुकर्रर वक्त क्या था, या तो उनकी फर्दन फर्दन मौत, या अल्लाह ताला के अजाब की घड़ी। और आज हमारे लिए और फिर एक क़यामत की घड़ी जो है, वो तो एक मोहलत है जो कि मौजूद ही है सारी नौ इंसानी के लिए। और आज भी हमारे लिए मोहलत है। इंसान की घड़ी जो है उसका कुछ पता नहीं कि कब कहाँ पर उसके पास वो मोहलत खत्म हो जाए। तो एक एक इंतहाई मतलब नाजुक मरहला जो है मोहलत का, उसमें हम जब जितनी जल्दी मुमकिन हो तौबा करके अपनी इस्तगफार मतलब पेश करें अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला तो मतलब बख्शने वाला है और गफूर रहीम है। बहरहाल उसकी उसकी तो ये मतलब है कि ताकि वो अल्लाह ताला मोहलत भी दे तुम्हें, ताकि वो तुम्हें मोहलत भी दे एक खास मुकर्रर वक्त तक। कालू, तो उन्होंने कहा, उन कौमों ने कहा, इन अंतुम, नहीं हो तुम इल्ला बशरुन मिस्लुना, मगर एक इंसान हमारे ही जैसे। वही बात जिसका हमने पहले जिक्र किया, कि उन्होंने सबसे पहला तो इनकार यही कर दिया कि तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो, हमारे ही जैसे, हमारे कबीले से, कुंबे से, हमारी बस्ती से तुम उठे हो, तुम्हारा पैदा होना, बढ़ना, सारा कुछ हमारी ही बस्ती में, तुम तो हमारी तरह इंसान ही हो। तुरीदूना अन तसुद्दूना, तुम चाहते हो कि तुम
روک دو ہمیں اما کان یعبدو کہ اس بات سے جس کی تھے وہ عبادت کرتے آباؤنا ہمارے آباء و اجداد۔ دوسری جو سب سے بڑی ایک متفقہ ساری قوموں کا رویہ رہا ہے وہ یہ رہا، پہلا تو یہ رہا کہ انہوں نے اس کو انسان ہونے کے ناطے یا انہی کی قوموں میں سے اٹھ کر مطلب نصیحت کرنے کی صورت میں ان کا انکار کر دیا کہ تم تو ہماری ہی طرح انسان ہو، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ایک رسول جو ہے وہ مافوق الفطرت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو کامن پوائنٹ ان کا تھا جس کے اوپر وہ انہوں نے انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں ان چیزوں سے روک دو یا ان عبادات سے روک دو جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یعنی ہمارے آباء و اجداد کی رسم و رواج، ان کے عبادات، ان کے عقائد اور ان کے جو طور طریقے تھے، تم چاہتے ہو کہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی وہ چیزیں جو مطلب رسم و رواج کے معاملات میں جو چلی آ رہی ہیں، جو یقیناً بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی طرف آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت اور رہنمائی بھی دے دی، اس کے باوجود ہم یہی کہتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، ہمارے مطلب ایسا ہی چلتا آ رہا ہے، یہی روایت رہی ہے، یہی معاملات رہے ہیں، یہی رسم و رواج چلتے رہے ہیں، ان کو ہم چھوڑ کر اب دنیا میں کیا منہ دکھائیں گے۔ بہرحال اس طرح کے بہت سارے معاملات ہمارے اندر بھی موجود ہیں جو پرانی قوموں میں اس وقت بھی موجود تھے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے وہ چیزیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ہم اس سے بعد آ جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ فَأْتُونَا تو تم سب لے آؤ ہمارے پاس بسلطان مبین کا کوئی واضح دلیل یا کوئی واضح معجزہ۔ یہ بھی ایک تیسرا جو خاص نقطہ جو ساری قوموں کے ساتھ مشترک رہا کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا کہ انہوں نے اس رسول کو سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو یہ کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے رستے کو چھوڑ دیں، اور نمبر تین انہوں نے معجزات طلب کیا، اگر تم واقعی رسول ہو اور یہ پیغام واقعی رسول اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس کو دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو یا واقعی یہ پیغام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ پچھلی قوموں کے پاس ساتھ بھی رہا، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا کہ ان سے بھی مطالبہ کیا جاتا رہا کہ کوئی نشانی لائیں، کوئی معجزہ لائیں جس کو دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے۔ قالت لہم رسلہم کہا ان سے ان کے رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم نہیں ہے مگر ایک انسان تمہارے ہی جیسے، ہم تو تمہارے جیسے انسان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تو تمہارے جیسے انسان ہی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے عَلَىٰ مَن يَشَاءُ جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان جو ہم ابھی دیکھ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی اور یاد دہانی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں متفرق ہر طرح کی، وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر وہ عطا کرتا ہے۔ وما کان لنا اور نہیں ہے ممکن ہمارے لیے ممکن ان نأتیکم بسلطان کہ ہم لے آئیں کوئی دلیل۔ ان رسولوں نے کہا، سارے رسولوں نے کہا کہ بے شک ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرتا ہے، ہم بھی تمہارے جیسے ایک انسان ہے بے شک، اور اللہ تعالیٰ تو جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، یعنی یہ اشارہ ہے کہ ہم تمہاری ہی قوم میں سے، ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مطلب تمہارے جیسے انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا تم میں سے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اس نے ہمیں پھر وحی دی اور پیغام دیا جو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چن لے کہ وہ اپنے بندوں میں رسول مبعوث کرے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور یقیناً ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی معجزہ یا دلیل لے آئیں، یہ جو تم معجزہ یا دلیل مانگ رہے ہو یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ باذن اللہ، یہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہی کوئی معجزہ آ سکتا ہے، ہمارے بس کی کوئی بات نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل اور اللہ پر ہی
پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، سب کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ المؤمنون ایمان لانے والے، سب ایمان والے، سب ایمان والے جو ہیں ان کے لیے ان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، یعنی بجائے اس کے کہ تم معجزات طلب کرو اور اس طرح کے انکار کر شروع کر دو رسولوں کا اور کتاب کا یا اللہ کے پیغام کا، اس کی بجائے تمہیں تو چاہیے کہ تم نصیحت پکڑو، ہدایت پر آ جاؤ، سیدھا رستہ اپنا لو اور اللہ پر توکل کرو، کیونکہ اللہ پر ہی ایک ایمان والا جو ہے اس کو اللہ پر ہی ہمیشہ توکل کرنا چاہیے۔ وما لنا اللہ نتوکل، اور کیا جواز ہے یا کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے کہ نہ ہم بھروسہ کریں اللہ اللہ پر، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، کیوں اللہ پر ہم بھروسہ نہ کریں؟ وقد ہدانا، جبکہ اس نے حالانکہ یقیناً اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں دکھائیں، سبولنا سیدھی راہیں، بے شک اس نے ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے دی، وَلَنَصْبِرَنَّ، اور بلا شبہ ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا اچھا پہلا حصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے دی تو ہم اس سیدھے رستے کو پا کر بھی اللہ پر توکل کیوں نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ ہمیں تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور بلا شبہ ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَ، اس پر جو تم اذیت دیتے ہو ہمیں، یعنی وہ جو قومیں تھیں وہ مختلف طرح سے رسولوں کو اذیت دیتی تھیں، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، ان کا انکار کرنا، ان سے مختلف مطالبات کرنا، ان کے مختلف طریقے سے ان کے لیے پریشانیاں جو ہیں ان کو وہ کرنا، ان کو پریشان کرنا، اس طرح سے جو تم اذیتیں دیتے تو ہم بلا شبہ ہم ان پر ضرور صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں، المتوکلون، سب بھروسہ کرنے والے، اور سب بھروسہ کرنے والے یا وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جس پر ایک کوشش کرنے کے بعد ایک اچھے اجر کی اور اچھے وقت کی امید جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے۔ تو پھر چاہیے کہ بھروسہ کریں سب بھروسہ کرنے والے۔ جی رکتے ہیں یہاں پر ابھی، انشاءاللہ کل آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے یا کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دعا میں یاد رکھیں سب کو، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمارے سب کے مسائل جو ہیں وہ حل کرے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے پریشانیاں اور جو ہمارے اوپر جو آزمائشیں ہیں ان کے اوپر ہمیں پورا اترنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں اللہ کی طرف مزید توجہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت اور استطاعت عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ذی الحجہ کے دن جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، اور اس بابت خاص کر آج کل پاکستان میں بہت سارے حالات جو ہیں وہ حالات کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مستحق ہیں اس وقت کہ ان کی طرف توجہ دی جائے، اور خاص کر اس میں سفید پوش لوگ جو ہیں ان کو ضرور اپنی ذہن میں رکھیں۔ حج جو آ رہا ہے اس کے اوپر ہم دیکھیں گے، کچھ بات کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی، بلکہ آپ میں سے بھی کوئی اگر اس کے اوپر کچھ کہنا چاہے یا کچھ تیار کر کے اگر آپ کچھ اس میں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو میں ضرور آپ کو ویلکم کروں گا کہ ضرور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ حج جو ہیں یا ایام حج جو آ رہے ہیں ان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، ہمارے لیے کیوں زیادہ اہم ہے ان سب کو جاننا، ان چیزوں کو، سنت ابراہیمی اور سارا کچھ جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اور دوسرے جو ہیں اس میں سفید پوش لوگوں کو زیادہ، جو میرا بڑا پیغام ہے آج کا، کہ سفید پوش لوگ، وہ لوگ جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے خود ہی، اور ان میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہمارے جو بہت سارے علماء جو ہیں جو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی مدرسے وغیرہ یا غریب جو ہے جو دوسروں کے آگے جس نے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا اس کے لیے تو
کوئی جھجک نہیں رہی، وہ ہاتھ پھیلا ہی لیتا ہے، وہ تو اپنی جو ضرورت ہے وہ دوسروں کو بیان کر ہی لیتا ہے، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں مختلف لوگ ہوں، چاہے وہ جو انفرادی طور پر غریب غربا ہیں، یا چاہے کسی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی بھی ضرور مدد کریں، ضرور مدد کریں جہاں تک ممکن ہو، لیکن سفید پوش لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کو ضرور تلاش کریں اپنے ارد گرد، اور ان کو خود تلاش کر کے خود ان تک پہنچائیں، خود ان کی خدمت، ان کی مدد نہیں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ ان کی جب آپ خدمت کریں گے تو در حقیقت آپ اپنی ہی خدمت کر رہے ہیں، اپنا ہی بھلا کر رہے ہیں، یا اپنے ہی فائدے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں ایک بہت ہی عظیم اجر جو ہے وہ بھی رکھتا ہے ہمارے لیے محفوظ، کہ جس کا ہم جب دیکھیں گے قیامت کے دن تو بہت ہی بڑا جو ہے اس میں ہمیں سہارا ملے گا آخرت میں کامیابی کے لیے۔ تو سفید پوشوں کے لیے آج کا میرا پیغام ہے کہ ضرور ان کو نظر میں رکھیں، اور ان کی طرف خود توجہ دیں، اور خود ان کی مدد کریں، اور بلکہ ان کی مدد اس طرح سے کریں کہ ان کی سفید پوشی کا بھرم جو ہے وہ بھی رہے، ان کی جو انا یا عزت نفس جو ہے یا سفید پوشی جو ہے وہ برقرار رہے۔ جزاکم اللہ خیرن، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔